حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آثار نبوت میں سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور آئندہ ظہور میں آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا طریقہ مبشرات کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے یا سچے خواب۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہے تاکہ خواب دیکھنے والا خدا تعالیٰ کے حکم سے غافل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مومن کوئی خواب دیکھے یا کوئی شخص اسے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر جاننی اس پر واجب ہے تاکہ نیک خواب سے خوشی حاصل ہو اور برے خواب سے امن میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواب ایک نعمت ہے، اسی نعمت کے ذریعے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت اور جبرائیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بھی خواب دیکھا جائے وہ محض خیالی اور بے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں ان صورتوں کی جن کی خواب میں تلاوت کرنا باعث رحمت و فراغی رزق ہے۔ جو شخص خواب میں خود کو یہ صورتیں پڑھتے یا تلاوت کرتے ہوئے پائے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا تعالیٰ اس شخص کو غنی بنا دیں گے، اس کے مال و اسباب میں اور کاروبار میں ترقی ہوگی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا بہت ہی مبارک خواب ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سورۃ البقرہ پڑھی یا تلاوت کی ہے تو ایسا شخص اول تو دشمنوں کے شر سے امن میں رہے گا، جیسا کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ خواب میں تلاوت کرنے والا شخص خلقت کے اندر راست گو ہوگا، اور اگر درویش ہے تو مالدار ہوگا، اور اگر بیمار ہے تو شفا یاب ہوگا، اگر کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہے تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کی تعبیر غلام آزاد کرنے سے بھی دی جاتی ہے، اور اگر قید میں ہوگا تو رہائی ملے گی۔ گویا سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا بہت ہی مبارک خواب ہے۔ جو شخص خواب میں پڑھے یا تلاوت کرے گا اس کو ہر طرح کے رنج و غم، مصیبت، بیماری، قید اور کسی بھی طرح کی پریشانی ہوگی تو دور ہو جائے گی، اور اگر مالی تنگی میں مبتلا ہوگا تو کاروبار خوب چمکے گا اور غنی ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورۃ النساء پڑھتے یا تلاوت کرتے خود کو دیکھے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ شخص اور اس کے اہل و عیال میں برکت ہوگی اور اس کا کاروبار بہت ترقی پائے گا اور دشمن اس شخص کے زیر ہو جائیں گے۔ یعنی خواب میں جو شخص سورۃ النساء کی تلاوت کرے گا تو وہ غنی ہو جائے گا۔ اگر مال و اسباب میں کمی تھی اور وہ شخص خدا تعالیٰ سے دعا گو تھا کہ اے باری تعالیٰ میری رزق میں اضافہ کر اور میرے رزق میں برکت دے، تو خداوند تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی اور وہ مالدار ہو جائے گا، یعنی اس کا کاروبار خوب چمکے گا اور اس کا شمار غنی لوگوں میں ہوگا۔ جو شخص خواب میں سورۃ الانعام کی تلاوت کرے یا خود کو پڑھتا ہوا دیکھے تو اس میں واضح اشارہ ہے کہ وہ شخص غنی ہو جائے گا۔ حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں سورۃ انعام کی تلاوت کرتا دیکھتا ہے تو دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرے گا، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں خیر و برکت نصیب ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے چوپائے حاصل کرے گا، مطلب مال و مویشی میں ترقی پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احسان اور سخاوت کی توفیق پائے گا، یعنی راہ خدا میں اچھے اور نیک کاموں کے کرنے کی توفیق پائے گا۔ سورۃ انعام کو خواب میں پڑھنا یا تلاوت کرنا بہت مبارک ہے اور پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں غنی ہوگا۔ اگر کسی بھائی یا بہن نے خواب میں سورۃ ہود پڑھی یا تلاوت کی یا لکھی یا تلاوت سنی یا سنائی ہے
تو اگر پڑھنے والا شخص کاروبار کرتا ہے تو کاروبار خوب چمکے گا۔ اگر نوکری کرتے ہیں یعنی سورۃ ہود کی تلاوت کرنے والا شخص اگر نوکری کرتا ہے تو اس کی تنخواہ میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر زراعت پیشہ شخص سورۃ ہود کی تلاوت کرے تو وہ شخص زراعت سے خوب منافع کمائے گا۔ خواب میں سورۃ ہود کے پڑھنے سے جو بھی تنگی اور مشکلات زندگی میں درپیش ہوں گی سب دور ہو جائیں گی، اور بڑی آسانی اور سہولت سے سب کام احسن طریقے سے انجام پائیں گے۔ سورۃ ہود کا خواب میں تلاوت کرنا نیک نامی، وجہ شہرت اور لوگوں میں مقبولیت اور دینی احکامات کو پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور خداوند تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے حقدار ہوں گے۔ جس شخص نے خواب میں سورۃ صاد کی تلاوت کی یا خود کو پڑھتے دیکھا تو وہ شخص اول تو دین میں بزرگی حاصل کرے گا، وہ شخص سچی توبہ کرے گا، سچی قسم اٹھائے گا اور دنیا اور آخرت میں صاحب مال و منال ہوگا۔ یعنی سورۃ صاد کی تلاوت کرنا بہت مبارک اور افضل خواب ہے۔ ایسا شخص دین میں بھی شاد ہوگا، یعنی خداوند تعالیٰ کی برکت سے اور مدد سے سچی توبہ نصیب ہوگی اور دین میں ترقی پائے گا، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی مال و متاع میں بھی خوب پھلے پھولے گا۔ اب بات کرتے ہیں خواب میں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرنا، پڑھنا یا دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ناظرین محترم، یہ نہایت برکت اور عظمت والا خواب ہے، اور اس کی تعبیر بھی دین و دنیا اور آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جو شخص سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کرے گا یا خود کو خواب میں پڑھتا پائے گا تو وہ شخص دنیا میں خوب خیر و برکت پائے گا، یعنی اس کے مال و اسباب یا رزق میں خوب ترقی ہوگی۔ وہ شخص عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض پائے گا، حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی اور زیارت مدینہ منورہ نصیب ہوگی، اور اس شخص کا انجام نیک ہوگا۔ یعنی خواب میں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی بھی تعبیر دین و دنیا میں اور آخرت میں مال و متاع میں اضافہ بھی اور دین میں ترقی بھی ملے گی۔ یہ نہایت عظیم خواب ہے۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ سورۃ مرسلات پڑھی یا دیکھی یا تلاوت کی تو اس شخص کو رزق میں بے پناہ کشائش نصیب ہوگی، اور اگر وہ شخص کسی بھی پریشانی یا بیماری میں مبتلا ہے تو وہ شخص اس پریشانی سے چھٹکارا پائے گا۔ جو شخص خواب میں سورۃ والتین پڑھے یا تلاوت کرے تو وہ شخص عاجزی اور انکساری میں اپنا وقت بسر کرے گا اور دنیا میں خوب خیر و برکت اور مال میں عزت اور ترقی پائے گا۔ سورۃ والتین پڑھنے والا غم، مشکل اور الجھن سے چھٹکارا پائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کا انجام اچھا فرمائے گا۔ ایسا شخص خداوند تعالیٰ کے دین پر یعنی اولیاء اور انبیاء کے اعمال پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارے گا۔ بیمار ہوگا تو شفا بھی پائے گا اور عمر دراز پائے گا اور دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورۃ والعصر کی تلاوت کرے تو حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب کاموں میں صابر اور قانع ہوگا، اور اس شخص کی تجارت میں بے بہا اضافہ ہوگا اور مشہور عالم ہوگا اور غنی ہو جائے گا۔ جو شخص خواب میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے یا پڑھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص دین و دنیا میں سرفراز ہوگا، یعنی دین میں ترقی ملے گی، دیندار ہوگا۔ امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص خواب میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے خداوند تعالیٰ اس شخص کو دین کی راہوں میں مخلص بنا دیں گے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا کہ میرا ابراہیم میرا اکیلا ہی امتی ہے، کیونکہ ان کی توحید خالص تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، جو شخص خواب میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے یا کرتا خود کو دیکھے تو اس بندے کو خدا تعالیٰ یگانگا رکھے گا، وہ اکیلا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین حق کے راستوں پر چلے گا، دین حق میں چلنے کی توفیق ملے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ جو شخص خواب میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا خود کو دیکھے تو اس کے پاک دین ہونے کی علامت ہے، اور اس کا دین اور اعتقاد اللہ رب العزت کامل بنائے گا، اور اس کے دل میں جو خدا تعالیٰ پر
اور اس کے دین کا اعتقاد موجود ہے، اس میں استقامت اور پختگی عطا فرمائے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اسے دونوں جہانوں کی امیدوں سے نوازے گا اور وہ دونوں جہانوں کی مرادیں پائے گا، یعنی سرخرو ہوگا۔ اس شخص کی دنیا کی تمام حاجات پوری کرے گا اور اس کی زندگی خوشحال فرما دے گا، یعنی خداوند تعالیٰ اس شخص کا شمار دولت مندوں میں کرے گا۔ ایسا شخص دونوں جہانوں میں سرفراز ہوگا۔ جو شخص خواب کے اندر سورۃ ناس کی تلاوت کرتا خود کو پائے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ شخص خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے نظر بد سے محفوظ ہوگا۔ حضرت ابن سیری نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں سورۃ ناس کی تلاوت کرے تو وہ شخص نظر بد اور حسد سے محفوظ رہے گا، خداوند تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ خواب میں سورۃ ناس پڑھنا اس طرح مبارک ہے کہ دشمنوں کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے اور دین میں دسترس حاصل کرتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اور سورۃ ناس کا خواب میں پڑھنا فراغی رزق کا بھی ذریعہ ہے۔ خداوند تعالیٰ خواب میں سورۃ ناس کی تلاوت کرنے والے کے رزق میں برکت اور فراغی عطا فرمائے گا۔